السلام علیکم۔ کیا آپ کو اکثر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، بار بار پیاس لگتی ہے یا رات کو نیند سے اٹھ کر بار بار واش روم جانا پڑتا ہے؟ اکثر لوگ ان علامات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شوگر شروع ہونے کے ابتدائی اشارے بھی ہو سکتے ہیں۔ شوگر ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ جسم میں خاموشی سے بڑھتی رہتی ہے اور اکثر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب بیماری کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شوگر شروع ہونے کی 7 اہم خاموش علامات کے بارے میں بتاؤں گا، اور ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے کہ پہلی علامت کیا ہوتی ہے، دوسری کیا ہوتی ہے، اور جسم ہمیں کس طرح پہلے ہی خبردار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ جسم میں جا کر گلوکوز یعنی شوگر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس شوگر کو جسم کے خلیوں تک پہنچانے کے لیے انسولین نامی ہارمون کام کرتا ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسولین کم بننے لگے یا جسم انسولین کو صحیح طرح استعمال نہ کر پائے۔ اس کیفیت کو انسولین ریزسٹنس کہا جاتا ہے، اور یہی شوگر کی ابتدا ہوتی ہے۔ شروع میں بلڈ شوگر معمول سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے علامات واضح نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم پہلی علامت کی بات کریں تو وہ ہے بار بار پیشاب آنا۔ جب خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو گردے اضافی شوگر کو پیشاب کے ذریعے خارج کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت نیند متاثر ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ تبدیلی اچانک محسوس ہو تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری اہم علامت غیر معمولی پیاس لگنا۔ زیادہ پیشاب آنے کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہونے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان بار بار پانی پینا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ منہ اور ہونٹ خشک محسوس ہوتے ہیں، یہ جسم کی طرف سے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے۔ تیسری علامت مسلسل تھکاوٹ اور کمزوری ہے۔ انسان کھانا کھانے کے باوجود توانائی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ خون میں موجود گلوکوز خلیوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتا۔ اسی وجہ سے مریض کو ہر وقت سستی اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ چوتھی علامت نظر کا دھندلا ہونا ہے۔ بلڈ شوگر بڑھنے سے آنکھ کے لینس پر اثر پڑتا ہے، جس سے کبھی نظر صاف اور کبھی دھندلی محسوس ہوتی ہے۔ بعض لوگ اسے صرف نظر کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اصل مسئلہ شوگر لیول کا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ اور پانچویں علامت بار بار بھوک لگنا ہے۔ جب جسم کی خلیوں کو توانائی نہیں ملتی تو دماغ مزید خوراک کا سگنل دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو جلدی بھوک لگتی ہے اور خاص طور پر میٹھا کھانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ چھٹی علامت زخموں کا دیر سے ٹھیک ہونا ہے، یعنی شوگر بڑھنے سے خون کی گردش اور مدافعتی نظام متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے زخم بھی دیر سے بڑھنے لگتے ہیں اور جلدی انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ساتویں اور آخری علامت ہاتھوں اور پاؤں میں سن ہونا، جھنجھناہٹ ہونا یا جلن محسوس ہونا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ شوگر اعصاب پر اثر ڈالنا شروع کر رہی ہے، اور اکثر یہ کیفیت رات کے وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ دراصل مکمل شوگر کے مریض نہیں ہوتے، بلکہ پری ڈائبٹیز کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی بیماری کے ابتدائی مرحلے میں، جہاں مناسب احتیاط اور طرز زندگی کی تبدیلی کے ذریعے شوگر کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ جن افراد کا وزن زیادہ ہو، خاندان میں شوگر موجود ہو یا جسمانی سرگرمی کم ہو، انہیں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے اور وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ شوگر سے بچاؤ کے لیے روزمرہ عادات میں بہتری سب سے اہم ہے۔ روزانہ واک کرنا، چینی اور سفید آٹے کا استعمال کم کرنا، مناسب نیند لینا، ذہنی دباؤ کم کرنا اور وزن کو متوازن رکھنا ایسی سادہ تبدیلیاں ہیں جو مستقبل میں بڑی بیماری سے بچا سکتی ہیں۔ ہومیوپیتھک نقطہ نظر کے مطابق علاج پورے جسم کے توازن کو بہتر بنانے پر توجہ دیتا ہے، جس میں مریض کی مجموعی کیفیت کو مد نظر رکھ کر دوا منتخب کی جاتی ہے۔ آخر میں یاد رکھیے کہ شوگر اچانک نہیں ہوتی، بلکہ جسم پہلے ہی اشارے دیتا ہے۔ اگر آپ ان علامات میں سے کچھ بھی محسوس کر رہے ہیں تو بروقت ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ صحیح وقت پر آگاہی اور احتیاط صحت مند مستقبل کی ضمانت بن سکتی ہے۔ اگر ویڈیو مفید لگے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ زیادہ لوگ اپنی صحت کے بارے میں باخبر ہو سکیں۔